بلا تاخیر اج دی اس محفل دے آخری خطیب فضیلت الشیخ استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی میں دعوت سخن دینا فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر ولی کامل حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم جناب مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اور محترم و مکرم فضیلت الشیخ مولانا عبدالحق حقانی صاحب اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام برادران اسلام حضرات سامعین کرام اور جو بھی احباب مائیں بہنیں اور بزرگ بھائی میری آواز سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ نے مجھ سے پہلے خطابات سنے اور بالخصوص مولانا عبدالحق حقانی صاحب کا یہ بیان سنا جس میں انہوں نے اللہ رب العزت کا حق بیان فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ انسان کے اوپر بڑا حق اس کے خالق کا، اس مالک کا، اس مہربان پروردگار کا ہے جس کی نعمتوں، نوازشوں اور احسانات اور انعامات کے اندر انسان ہر لمحے جی رہا۔ اس کے اتنے انعام اور اتنے احسان ہیں کہ انسان انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس کی ظاہر دکھائی دینے والی بھی نعمتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ بادل، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا اور یہ زمین، یہ باغات، یہ ساری چیزیں ظاہر نظر آنے والی ہیں۔ وہ باطنہ، اور اس کی وہ نعمتیں بھی ہیں جو ہمارے اندر ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے سسٹم چل رہے ہیں، سانس لینے کا سسٹم اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے اور ہم خود بخود سانس لے رہے ہیں، سوئے ہوئے بھی ہوتے ہیں پھر بھی سانس لے رہے ہیں، سانس خود بخود آتا ہے۔ اور اسی طرح پورے جسم کے اندر اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے وہ انعامات ہیں جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جو خلیے جن سے انسان کا جسم پورا بنا ہوا ہے وہ بنتے بھی ہیں، استعمال ہو کر ناکارہ ہو کر نکلتے بھی ہیں اور ان کی جگہ پر دوسرے وجود میں آتے ہیں، اور 5 سال کے اندر انسان کا پورا جسم بدل جاتا ہے، اندر سے پورا جسم بدل جاتا ہے۔ جو پہلے تھا وہ ناکارہ ہو کے چلا گیا اور اس کی جگہ اللہ رب العزت نے نیا بنا دیا۔ یہ ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے باطنی نعمتیں بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں جن کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے یرسل علیکم حفظا، تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، تیرے آگے سے، تیرے پیچھے سے، تیرے دائیں سے، تیرے بائیں سے تیری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ظاہر نعمتیں، اللہ رب العزت کی مخفی اور باطن نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان ان کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کے احسانات، اس کی نوازشات اور اس کی بندہ نوازیاں یہ اس قدر زیادہ ہے کہ انسان ساری زندگی شکر کرتا رہے تو کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، کسی ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اس لیے انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق اللہ رب العزت کا ہے۔
اللہ کا حق ماننا چاہیے، اللہ کا حق ماننا چاہیے۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ انسان پھر تو اس کا بندہ بن کے زندگی گزار۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد، جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ تو کہنے لگے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے۔ اس لیے کہ دین کے بارے میں، دین کے متعلق کوئی بات جب تک صحیح علم نہ ہو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دین کی بات علم کے بغیر نہیں کہنی چاہیے۔ یہ جو لوگوں کے اندر اس وقت بڑی جرت پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں کہیں دین کی بات ہوتی ہے ہر بندہ اپنی بات شروع کر دیتا ہے کہ نہیں وہ ایسے ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ایسے ہے، نہیں یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ بھئی تیرے پاس علم کیا ہے؟ کہتا ہے دین کی بات ہے، دین ہم سب کا، ہم سب کو بولنے کا حق ہے۔ غلط بات ہے۔ دین کے اندر علم کے بغیر بات کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے جہاں محرمات کا ذکر فرمایا ہے وہاں یہ فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا علم نہیں ہے وہ اللہ کے متعلق تم کہو کہ ایسے ہے دین، یہ اللہ کا حکم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ بات قطعاً نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں۔ علم کے بغیر دین میں بات نہیں کرتے۔ اور علم کیا ہے؟ اللہ کا فرمان قرآن مجید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث اور آپ کا عمل اور آپ کا فرمان، یہ دین ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے کہا، کسی نے لکھا، ہم نے دیکھا، لوگ ایسے کرتے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں دین نہیں ہیں۔ دین صرف اس چیز کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ تو اللہ کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ بنائیں۔ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ بندگی، عاجزی، نیاز مندی، محبت، فرما برداری، غلامی، شکر گزاری، وفاداری، یہ سارے اللہ کے حق ہیں، یہ سب اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ نعمتیں ساری اس کی دی ہوئی، شکر بھی اس کا ادا کرنا چاہیے۔ اور سارا کچھ یہ وجود اور اس وجود کے ضرورت کی ساری چیزیں، یہ ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، تو انسان کو اسی کا غلام اور اسی کا فرما بردار بننا چاہیے، اسی کا اطاعت شعار اور اسی کا بندہ بننا چاہیے، غلام بننا چاہیے، اس کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے۔ اور بڑائی سب سے زیادہ اللہ رب العزت بڑے ہیں۔ سب سے بڑھ کر کون بڑا ہے؟ اللہ اکبر، لہ الکبریاء فی السماوات والارض۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے اندر جو حکم دیا گیا تھا وہ یہی تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو بڑائی اللہ کے لیے ہے، تو انسان کو اللہ کی بڑائی کو مان کر اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، نیاز مندی اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ عبادت ہے۔ اس عبادت کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی زندہ کو، کسی فوت شدہ کو، کسی بھی ہستی کو عبادت کے اندر شریک نہیں بنانا چاہیے۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی وحدانیت اور اس کی توحید اور اس کی احدیت، یکتائی، کہ وہ ایک اکیلا ہے، احد ایک ہے، الصمد، سارے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ چیز ماننا اور اس کو مان کر پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اور یہ اللہ کا حق اگر انسان سمجھ لے اور اس کو ادا کرنے والا بن جائے، اس کی زندگی کے اندر اللہ کی توحید آ جائے، اللہ کی وحدانیت کو مانے کہ اس کی ذات میں کوئی اس کا حصہ بکھرا نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس میں سے نکلا نہیں، کوئی اس کے ساتھ جا کے متحد نہیں ہوا، اس نے کسی میں حلول نہیں کیا، اور کوئی اس کا اوتار نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ اتر گیا ہو اور وہ اس کا مظہر ہو، اس کے اندر خدا آ گیا ہو۔
ایسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے جدا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر کوئی حصے دار اور شریک نہیں ہے، کوئی ساجی اور اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، جس طرح اللہ کی صفت ہے وہ صفت مخلوق کے اندر اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ دیکھنے کی بات ہے، زندگی اللہ رب العزت بھی الحی زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی وہ زندگی ہے جس سے پہلے کبھی فنا جس سے پہلے کبھی عدم نہیں تھا، جس سے پہلے کبھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے اوپر نعوذ باللہ موت ہو، وہ نہ ہو، نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس سے پہلے عدم نہیں تھا اور اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، خود زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے۔ تو اس طرح کی زندگی کسی کی زندگی نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا سننا اور مخلوق کا سننا ایک جیسا نہیں۔ ہم بھی سنتے ہیں، لیکن دو بندے بات کر رہے ہو تو ہم کہتے ہیں یار ایک بات کرے دوسرا نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت وہ ہستی ہے کہ اس کا سننا ایسا ہے کہ اگر ساری مخلوق مختلف زبانیں بولنے والی، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ جن بھی، انسان بھی، سب کے سب اکٹھے ہو کر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی حاجت مانگیں تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے اور سب کی بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ جو کچھ مانگتے ہیں اللہ رب العزت سب کو دے دے۔ جو جس نے مانگا تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ پانی کے اندر سے چڑیا چونچ بھر لے تو سمندر میں کو اس کے ساتھ کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ اللہ وہ خزانوں کا مالک ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ کی صفتوں میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، ماضی، حال، مستقبل سب اس کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ ماضی بھی اس کے سامنے ہے، حال بھی اس کے سامنے ہے، مستقبل بھی اس کے سامنے ہے۔ ان اللہ عالم الغیب، وہ عالم الغیب والشہادہ، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بھی جاننے والا ہے اور جو ظاہر چیزیں ہیں ان کے بھی جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی توحید، اس کی ذات میں اس کی وحدانیت، اس کی صفات میں اس کی وحدانیت اور اس کے جو حقوق ہیں کہ قسم کھانی ہے تو اس کی، نیاز دینی ہے تو اس کی، اگر سجدہ کرنا ہے تو اس کے سامنے، دست بستہ تعظیماً کھڑے ہونا ہے تو اللہ کے سامنے، اگر جھکنا ہے تو اس کے سامنے، اور اگر ڈرنا ہے تو صرف اس سے۔ اور کوئی نہیں ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہو، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ رب العزت اگر نقصان پہنچانا چاہے تو سارے مجھے بچانا چاہیں تو بچا نہیں سکتا۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تمہیں خیر سے نوازنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ کرنا چاہے وہ اللہ کرتا ہے، کوئی اس پر رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، جو تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بھائیوں، یہ توحید وہ چیز ہے اگر انسان اس کو سمجھ لے اور سمجھ کر اس کو اپنا لے اور اس کے اوپر زندگی گزار لے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا کر میں بات کو مختصر کر کے اگلی بات کی طرف بڑھتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے، اللہ قدسی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر یہ ساری زمین تو نے گناہوں سے بھر دی ہو، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو میرے پاس اس حالت میں آئے کہ تیرے نامہ عمل کے اندر توحید ہو اور شرک نہ ہو، تو نے توحید مانی ہو اور شرک نہ کیا ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً،
تو میں جتنی زمین کے اندر تو نے گناہ کر کے زمین کو بھرا ہوا ہے اتنی بخشش لے کے آ جاؤں گا. غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی, میں تیرے سارے ہی گناہ بخش دوں گا, مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ تیرے نام عمل میں شرک نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کی توحید ماننا یہ اللہ کا حق ہے, اس کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے. اور اللہ نے پھر اپنے ذمہ یہ لازم کیا ہوا ہے اپنے فضل کے ساتھ کہ میں بندوں کو شرک نہیں کریں گے بندے تو میں پھر ان کو عذاب نہیں دوں گا. تو بھائیو اس توحید کو سمجھو, یہ دین کا مرکز ہے, یہ دین کا محور ہے, یہ دین کا مدار ہے. اور اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے ہادی ہیں, وہ اللہ اکبر ہمارے لیے رحمت ہیں, رسول رحمت ہیں, نبی رحمت ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں جہانوں کے لیے اور جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. جیسے اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں رزق دیا, اور اللہ رب العزت نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. تو اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا احسان ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. اللہ رب العزت نے وہ رسول ہمیں دیے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو ان میں سے رسول دیا, ان کے اندر سے رسول بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رسول مبعوث فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے, اللہ نے اس احسان کا ذکر فرمایا. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہادی دیا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اللہ کا دین پہنچایا اور اس امت کی خیرخواہی کی, اور وہ دین لے کر آئے جو آسانی والا دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ سمحا, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دین دیا ہے یہ حنیف دین ہے. دین حنیف یعنی توحید والا دین ہے, اس میں شرک نہیں ہے. اور السمحا اس کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہوئی ہے, اس میں اللہ رب العزت نے آسانی رکھی ہوئی ہے, سہولت رکھی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے اس میں تنگی نہیں رکھی, مشقت نہیں رکھی, اور لوگوں کے لیے بوجھ والی چیزیں نہیں ہیں, آسانی والی چیزیں ہیں. اب 5 وقت کی نماز ہے, آپ جب اقامت پر ہوتے ہیں اپنے گھر میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں, اپنے گھر میں مقیم ہیں تو 4 رکھتے ہیں, سفر کے لیے نکلتے ہیں تو 2 رکھتے ہو جاتی ہیں. اور وہاں گھر پہ تو اپنے وقت کے اندر وقت پہ نماز پڑھنی ضروری ہوتی ہے, زور کی زور کے وقت میں, عصر کی عصر کے وقت میں. لیکن سفر میں نکلتے ہیں تو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں, 2 نمازیں زور اثر جمع کر سکتے ہیں, مغرب عشاء جمع کر سکتے ہیں. فجر کی نماز اپنے وقت پر پڑھنی ہے, وہ کسی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے آسانی رکھی ہوئی ہے. رمضان کے روزے ہیں, بیمار آدمی کے لیے سہولت ہے کہ چھوڑ سکتا ہے, سفر میں ہے پھر بھی چھوڑ سکتا ہے, بعد میں پورے کر لیں. رمضان کے روزے تو مسلسل رکھنے ہوتے ہیں, لیکن جو قضا کے روزے ہیں یہ گرمی کے روزے سردی میں پورے کر لیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں, بہت زیادہ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. اور رمضان کے روزے رکھ رہا ہے, بھول کے کھا لیا, پی لیا, اللہ رب العزت نے یہ بھول چوک معاف کی ہوئی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, یہ دعا اللہ رب العزت نے سکھائی, یہ اللہ رب العزت نے دعا سکھائی, اور سکھا کر یہ فرمایا کہ میں نے قبول, سکھانے سے پہلے قبول کر لیا. اب جب یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا غیر ارادی طور پر غلطی سے کر بیٹھیں, ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گیا, غیر ارادی طور پر خطا ہو گیا, تو اللہ رب العزت نے بھول بھی معاف کی ہوئی ہے, خطا بھی معاف کی ہوئی ہے. یہ شریعت آسانی والی شریعت ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خیرخواہی کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کی حفاظت کرنا اور ان کے دشمن کو ان کے اوپر مسلط نہ کرنا, اس طرح کہ ان کا نام و نشان مٹا دے. فرمایا تیری دعا قبول ہے, میں اس کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط نہیں کروں گا کہ ان کو ختم کر دے, ان کا نام و نشان مٹا دے. ہاں اگر یہ آپس میں لڑے تو پھر میں نے مداخلت نہیں کرنی, یہ
جو آپ نے ان کو تعلیم دی ہے کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد دین سے دور ہو کر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگو اور ایک دوسرے کی جان تلف کرنے لگو، یہ تم نے کام نہیں کرنا۔ یہ آپ نے ان کو حکم دیا ہے، انہوں نے اس کی پابندی کرنی ہے، میں نے مداخلت نہیں کرنی۔ تو آج آپس میں تو مسلمان لڑ رہے ہیں، لیکن دشمن کو اللہ رب العزت نے مسلط نہیں کرنا کہ ان کا نام و نشان مٹا دے۔ دوسری دعا یہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ ان کو کسی ایسی آفت کے اندر مبتلا نہ کرنا کہ آسمان سے کوئی عذاب آ جائے، کوئی زمین سے عذاب آ جائے، جس سے یہ امت ختم ہو جائے، جیسے پہلی امتیں ختم ہوتی رہی۔ قوم عاد ختم ہو گئی، قوم سمود ختم ہو گئی، قوم نوح ختم ہو گئی، صرف وہ لوگ باقی بچے جو مسلمان تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی قبول فرما لی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو۔ فرمایا نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے کہ اگر اختلاف کرتے ہیں تو کریں، لیکن جو لوگ آپ کے طریقے کے اوپر رہیں گے ان کے ساتھ میں رہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام جس طریقے پر تھے، جو اس طریقے پر چلنے والے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، وہ اس جماعت کے رکن ہیں، وہ اس جماعت کے اندر شامل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی اور جنہوں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ چھوڑ دیا۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں اور نماز بنا لی۔ کئی لوگوں نے نماز بنائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی اسی دل دی نماز پڑھنے، اسی دل دی نماز پڑھنے، سانو تواڈے والی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں جی بڑے پہنچے نے، ان کی ساری زندگی نماز کے اندر گزرتی ہے، ان کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کو پہنچا ہوا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو ساری زندگی نماز پڑھی اور پڑھی بھی، اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے، اللہ اکبر، اس وقت بھی اپنی امت کو تلقین فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھنا، لوگوں نماز پڑھنا، لوگوں نماز پڑھنا، نماز میں کوتاہی نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آپ بھی ساری زندگی نماز کی محافظت کی اور امت کو بھی نماز کی تلقین کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نماز کی تلقین کرتے ہوئے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اس کی نماز عصر بے وقت ہو جاتی ہے، عصر کی نماز اس کی بے وقت ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو گیا اور اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، ایک نماز عصر کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا، اس کا مال بھی تباہ ہو گیا اور اس کا خاندان، مال، اولاد، بیوی، بچے سارے ختم ہو گئے۔ قیامت گزر گئی اس کے اوپر جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز ضائع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، نماز بڑی اہم چیز ہے، نماز بڑی اہم چیز ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز کی تلقین فرمائی اور نماز کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین سہولت والا دین ہے، وہ سہولت والا دین ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعائیں کی۔ تو یہ اختلاف جو ہے یہ امت کے اندر جو پایا جاتا ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وہ نماز پڑھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور اذان بھی وہ ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی حضرت ابو محذورہ کو اذان، اور حضرت زید بن عبد ربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کو خواب میں فرشتے نے سکھائی اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو سکھا دو۔ تو بلال والی اذان وہ اذان جو ہے وہ دین کی اذان ہے، معتبر ہے۔ اور ہم نے اس اذان کے اندر کسی نے کچھ بڑھا لیا، کسی نے پہلے بڑھا دیا، کسی نے پیچھے بڑھا دیا، کسی نے اس کے اندر بڑھا دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے، آپ پر ایمان لایا جائے اور آپ کی باتوں کو برحق سمجھا جائے۔ جو خبریں دی ہیں وہ سچی ہیں اور جو حکم دیا ہے وہ برحق ہے، اس کو پورا کیا جائے، اور جس چیز سے روک دیا اس سے باز رہا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔
آپ کی اطاعت کرنا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگو اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو، اور منہ موڑ کے نہ چلے جاؤ اور تم سن رہے ہو کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے اور اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، سن رہے ہو اور پھر اس کی نافرمانی کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول کی بات کان میں پڑ جائے تو فوراً ماننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ اس طرح مانتے تھے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، نام لے کر بلایا، آؤ میری بات سنو۔ تو وہ نماز پڑھ کے آئے، نماز پوری کی اور پھر آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بلایا تھا تم آئے نہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے قرآن میں سنا نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ جب بلائے، جب اللہ کا رسول بلائے تو فوراً چلے آؤ، نماز چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ کے رسول کا حکم معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیو جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو پھر مومن کا کوئی اختیار نہیں کہ مومن کہے میں مانتا ہوں یا میں سوچوں گا یا میں دیکھوں گا یا میں پتہ کر لوں یا میں پوچھ لوں، نہیں، پھر ماننا ہی ماننا ہے۔ صحابہ کرام ایسے ہی ماننے والے تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی ماننے والا بنائے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، آپ کی باتوں کی تصدیق کرنا، آپ کے حکموں کی تعمیل کرنا، جس چیز سے روک دیا اس سے باز رہنا، جس کا حکم دیا اس کو پورا کرنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سب سے بڑھ کر، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کے تحفظ کے لیے اگر اس جان کو قربان کرنا پڑے تو یہ جان قربان کرنا فرض بنتا ہے۔ جنگ احد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نرغہ کیا دشمنوں نے اور گھیرا کیا، اور ان کا ارادہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرا دفاع کرے اور میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں میرا ساتھی ہو۔ تو انصار کے شہباز اٹھے، 1 2 3 4 9 ساتھی اٹھے، اللہ اکبر، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور آنے والے تیروں کا اور آنے والے حملوں کا مقابلہ کرتے رہے، اور ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا بڑا خیال تھا، ان میں سعد ابن ربیع بھی تھے، ان میں سعد ابن ربیع بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زخمیوں کا اور شہید ہونے والوں کا پتہ کروایا کہ ذرا پتہ کرو کہاں ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ جی فلاں زخمی تھا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں زخمی ہے، فلاں زخمی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سعد ابن ربیع کا بتاؤ وہ کہاں ہے، سعد کا پتہ کرو، سعد ابن ربیع کا پتہ کرو۔ تو صحابہ کرام نے پتہ کیا اور ایک جگہ وہ دیکھا کہ زخمی ہے لیکن زیادہ زخم ہے اور بالکل جاں بلب ہے، آخری سانس ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں اور بالکل جاں بلب ہیں، آخری سانسوں پہ ہیں، اور ہم نے آپ کا ذکر کیا ہے اور وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ سعد ابن ربیع کہتے ہیں اللہ کے رسول کو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت سعد تھوڑا سا آگے بڑھے اور اپنا رخسار اللہ کے رسول کے قدموں پر رکھ دیا، اپنا رخسار اللہ کے رسول کے قدموں پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہ محبت، یہ صحابہ کرام کی محبت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، یہ حق ہے۔ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت نہ کی جائے، اور اس محبت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے، یہ ایک جان کیا سارا خاندان اس کے لیے قربان کر دیا جائے، تو یہ بھی سعادت کی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پہچانیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ جب محبت ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار ہوتا ہے، پھر آپ کی اداؤں سے پیار ہوتا ہے، پھر آپ کے شہر سے پیار ہوتا ہے، آپ کی شریعت سے پیار ہوتا ہے، آپ کے صحابہ سے پیار ہوتا ہے، آپ کے اہل بیت سے پیار ہوتا ہے، اور پھر
جس سے پیار ہوتا ہے انسان اس کا نام لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کبھی یہ سعادت ملے، کبھی اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت ہو جائے، اور کبھی وہ وقت آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن ہم زیارت کریں اور ان کے ہاتھ سے جام کوثر پئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرنے والے ایسے لوگ پیدا ہوں گے میری امت کے اندر کہ ان میں سے ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ میں اپنا سب کچھ لٹا دوں، سب کچھ خرچ کر دوں، اور اس خرچ کر کے مجھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی جھلک نصیب ہو جائے تو میری لیے یہ سب سے بڑی بات ہے، میں اس کے لیے سب کچھ خرچ کر دوں۔ یہ محبت کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت ہونی چاہیے، آپ کی شریعت سے محبت ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ آپ کا نام لے کر انسان کو لذت آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، انسان کا منہ میٹھا ہو جائے۔ سچی بات یہ ہے۔ اور پھر اس محبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد۔ اور سب سے بہتر درود لوگوں نے ہزار بنائے ہوئے ہیں، کوئی لکھی بنایا ہوا ہے، کوئی تاج بنایا ہوا ہے، کوئی کیا بنایا ہوا ہے، کیا بنایا ہوا ہے، لوگوں نے یہ سب بناوٹی بنائے ہوئے ہیں۔ جو سب سے افضل اور بہتر درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ درود پڑھا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کم از کم 10 دفعہ تو صبح شام پڑھ لیا کریں، 10 دفعہ صبح پڑھ لیں، 10 دفعہ شام پڑھ لیں، اور باقی عام طور پر پڑھنے کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ بھی پڑھ لیے تو یہ بھی کفایت کر جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی پڑھ لے تو کفایت کر جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس میں بھی درود پڑھنے والا جو ثواب ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ اور دوسرا میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کریں۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا معنی کیا ہے؟ حدیثوں کا درس سنا کریں، حدیثوں کا مطالعہ کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ یہ سیرت جو ہے اس کا مطالعہ یہ انسان کو اٹھا کے 1400 سال پیچھے لے جاتا ہے، اللہ کے رسول کی زمانے میں لے جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے جاتا ہے۔ انسان ان کی زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بڑی برکت تھی کہ ان کی مجلس میں آ کے لوگوں کی کیفیت بدل جاتی تھی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان ترقی کرتا ہے، اور انسان کو روحانی فیوز و برکات ملتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، دروس میں شریک ہوا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت کریں، آپ کی سنتوں سے محبت کریں۔ اور یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے اس کا کرنا سنت، اور جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت۔ اس کو نہ کرو، یہ سنت ہے کہ آپ نے نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا حرج ہے کر لو، نہیں میرے بھائیو، جو آپ نے نہیں کیا وہ ہم نے نہیں کرنا، اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ جو کیا اس کو ویسے ہی کرنا جیسے انہوں نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلو جی کوئی بات نہیں ہے، پہلے ایسے کر لو، بعد میں ایسے کر لو، اس کو ایسے کر لو، اس کے ایسے کر لو، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے، اور جس نے اللہ کا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے، اس کو جام کوثر پلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں گے۔ بے شک وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو، لیکن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، میں ان کو دیکھ کر کہوں گا یہ میرے معلوم ہوتے ہیں، انہیں آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ جس جگہ پر آپ ان کو چھوڑ کے آئے تھے، جس طریقے پر لگا کے آئے تھے، یہ اس سے پیچھے ہٹتے رہے، ہٹتے رہے، ہٹتے رہے، یہ اس طریقے سے ہٹ گئے، اس دین کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے آپ کے بعد اس دین کو بدل کے رکھ دیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو میری نگاہوں سے ان کو جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں گے، فرشتے روک دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھتکار دیں گے کہ لے جاؤ ان کو تو میرے دین کو بدل دیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کرنا، آپ کی سنت کے اوپر قائم رہنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ کی شریعت کا دفاع کرنا۔ اور آج کا جو دور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوتے ہیں، آپ کے عظمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص کے لوگ کام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا، غیرت کا مظاہرہ کرنا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جلوس نکالیں اور ان کے خلاف نعرے بازی کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی جاگزی ہو جائے اور اس طرح راسخ اور پیوست ہو جائے ہمارے دلوں کے اندر کہ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں، آپ کے دین اور آپ کے لائے ہوئے نظام کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے سرگرم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کافروں کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دے گا، ہیبت ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا۔ باقی جو مجرم لوگ ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سب آپ سے پہلے بھی نبیوں کے مجرم دشمن بنائے تھے اور وہ دشمنی کرتے رہے ہیں، اور آپ کے لیے بھی یہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہوتی رہی، آپ کے ساتھ بھی یہ دشمنی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لے گا، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانیں، اللہ کے رسول کی سنت کی حفاظت کریں، ان کی شریعت کی حفاظت کریں، ان کی حرمت اور ان کے تقدس کی حفاظت کریں اور ان کی حمایت کریں۔ اور اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، نصرت، تائید اور تعظیم، توقیر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور اللہ کی تسبیح بیان کریں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے اوپر اس کی بات کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی تسبیح کرنا یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے رسول کا حق ہے، اور مسلمانوں کا بھی حق ہے ہمارے اوپر۔ مسلمانوں کا حق کیا ہے کہ ہم ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں، ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ مسلمان اس وقت تک صحیح مسلمان نہیں بن سکتا، صحیح مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور جس طرح وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ میری ہر کوئی خیر خواہی کرے، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں۔ تو مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اور ان کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ تو جس طرح بھائیو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم جنت کی راہ پر چلیں، جہنم سے بچ جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ہمارا یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ جنت کے وارث بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ ان تک حق بات پہنچانا، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، ان کو حق کی تلقین کرنا اور حق کے راستے میں پھر جو آزمائش اور تکلیف آ جائے اس کے اوپر صبر کرنا اور ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا، یہ مسلمانوں کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان حقوق کی پاسداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کے اوپر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اور دین سے تمسک نصیب فرمائے، اور دین کا دفاع اور اس کی سربلندی کے لیے ہمیشہ قربانی دینے والا بنائے، سرگرم رہنے والا بنائے، کوشش کرنے والا بنائے۔ اور اللہ رب العزت جیسے یہ آپ کی بستی ہے اور آپ کے اندر یہاں الفت و محبت ہے، اللہ رب العزت اس الفت و محبت کو قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو دین کے اوپر اکٹھا فرمائے، حق کے اوپر جمع فرمائے اور حق کے اوپر قائم رکھے۔ اور اللہ رب العزت یہ دینی محبت، یہ اسلامی اخوت اور یہ ایمانی محبت جو ہے، اللہ رب العزت اس کو مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے، ہمیں سچا نمازی بنائے، سچے موحد بنائے، سچے متبع سنت بنائے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے اور ان کی خیر خواہی کرنے والے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، ہماری زندگیوں میں اور ہماری صحت میں اور ہماری قوتوں میں برکت فرمائے، ہماری اولادوں میں برکت فرمائے،
فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری توانائیوں اور صلاحیتوں میں برکت فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنی عافیت کے اندر رکھے، اپنی حفاظت کے اندر رکھے، اپنی حمایت کے اندر رکھے اور اللہ رب العزت اپنی خاص میت ہمیں نصیب فرمائے، رحمت والی رافت والی میت نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں، بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ایک بزرگ کا نام لے رہے تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کی بخشش فرمائے اللہ رب العزت، اولاد عطا فرمائے اور جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد ملء السماوات اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نسألک باسمک العظم الطیب المبارک الذی اذا سئلت به اعطیت واذا دعیت به اجبت۔ اے اللہ ہم تیرے فقیر بندے ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، نادار ہیں، اے اللہ بے شک گناہگار ہیں، قصوروار ہیں، اپنی تقصیروں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ حاضر ہیں، تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تیری دربار میں اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ جو ہماری جائز حاجتیں ضرورتیں اپنی رحمت سے پوری فرما دیں۔ اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما، نفاق سے بچا، اخلاص نصیب فرما، توحید نصیب فرما، شرک اور نفاق سے محفوظ فرما۔ اے اللہ سنت کے اوپر استقامت نصیب فرما، سنت سے التزام اور تمسک نصیب فرما، بدعات سے بچا، خرافات سے بچا۔ اے اللہ جو ہماری پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اللہ جو ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی، اس بستی کے رہنے والے، تیرے ماننے والے، تیری توحید ماننے والے، تیرے نبی کے راستے پر چلنے والے، تیرے نبی کا دین ماننے والے فوت ہو گئے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی، آج وہ تیرے مہمان ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اللہ ان پہ رحمت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی جو تیرے پاس پہنچ گئے موحد اور متبع سنت، اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجے بلند فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، جو بچہ بیمار ہے اس کو بھی صحت عطا فرما، جو بیٹیاں بیمار ہیں یا اللہ جن کے اولاد نہیں ہوتی ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اپنی بندی کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ اس عزیز کے چچا کو بھی نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز ساتھی کو بھی نیک اولاد عطا فرما۔ اللہم اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ساتھی، بیٹے بیٹیاں، دوست ساتھی، بہن بھائی، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہم ارزقہم من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے، اللہ تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، اللہ وسعت اور برکت عطا فرما۔ اللہ جہاں بے روزگاری ہے اللہ ان کو عزت برکت والا روزگار نصیب فرما۔ جہاں بے اتفاقی اور نچاکی ہے الفت و محبت نصیب فرما، اتفاق اور پیار نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں ظلم زیادتی ہو رہی ہے یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ظلم سے بچا، مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ ظالموں کو ہدایت دے اور مظلوموں کی مدد فرما۔ اور یا اللہ دنیا کے جس خطے میں مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر میں مظلوم ہے، فلسطین میں مظلوم ہے، شام میں مظلوم ہے، یا اللہ جس خطے میں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ اسلام کو سربلند فرما، توحید و سنت کو سربلند اور غالب فرما۔ کفر، شرک، بدعت، الحاد، داریت یا اللہ ان کو نیچا کر اور ان کو نابود فرما۔ یا اللہ جو تیرے دین کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اور یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہمارے ان ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرما، یہ تیرے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تیرے رسول سے محبت رکھتے ہیں،
یا اللہ اس محبت میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جس طرح ہم تیرے گھر میں تیرے مہمان یہاں جمع ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت و رضا کے گھر جنت میں جمع فرما۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے صحابہ کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں اکٹھا فرما۔ اللہم اجمعنا فی دار کرامتک یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ ہمارے لیے اگر بہتر ہے تو ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور جو کچھ ہمیں دیا وہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، اور اس کی خیر ہمیں نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہر وہ خیر ہم آپ سے مانگتے ہیں جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ہمیں اس سے بھر دے، مالا مال فرما دے، جھولیاں بھر دے، اس سے مالا مال فرما دے۔ اور یا اللہ جس شر سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اس شر سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرما، اور ہمارے تمام دوست احباب کو بھی محفوظ فرما۔ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا یا اللہ یہ ہماری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بچوں کو فرما بردار بنا، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین دنیا کی عزت کا باعث بنا، دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ انہیں نمازی بنا، یا اللہ اولاد کو دیندار بنا، یا اللہ انہیں نمازی بنا، دین والے بنا، دین پر چلنے والے بنا، دین کے پہرے دار اور دین کے علم بردار بنا، اور ہمیں بھی دین کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا، عافیت والی موت دینا۔ یا اللہ زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرنا، نہ مالی طور پر نہ جسمانی طور پر۔ یا اللہ ہم فقیر ہیں، کمزور ہیں، اور آپ غنی ہیں، آپ خزانوں کے مالک ہیں۔ یا اللہ رحمت فرما دے۔ یا اللہ رات کے پچھلا حصہ شروع ہو چکا، آدھی رات سے آگے گزر گئی، رات کی پچھلی تہائی شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت تو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اسے دے دوں۔ یا اللہ ہم مانگ رہے ہیں تجھ سے، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، یا اللہ ہمیں دے دے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے۔ یا اللہ جو پیارے نبی نے مانگا ہے وہ بھی ہم مانگتے ہیں، ہمیں دے دے۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے۔ انا نسألک بالخیر کلہ۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم قصوروار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں، اور جنت والے عمل مانگتے ہیں، اور جنت والی راہ پہ چلنا مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہماری دستگیری فرما، ہماری کارسازی فرما، جنت کی راہ پہ لگا دے، جنت کے وارث بنا دے، جنت کے راستے پہ لگا دے، جنت والے اعمال نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی راہ سے بچا لے، جہنم والے اعمال سے بچا لے، جہنم والے انجام سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔